قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ یہ ہے ایمان کا رشتہ جو عرشیوں سے فرشیوں کو ملا دیتا ہے، عرش پہ رہنے والے فرشتوں کا فرش پہ رہنے والے کمزور انسانوں کے لیے دعائیں کرنا، اور حقیقت کے علم کی محفلوں سے دوری فرشتوں کی دعاؤں سے محرومی ہے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، عرش کے اٹھانے والے اور اس کے پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں ہوا آپ کو سن کر؟ ہر وقت تو کہتے رہتے ہیں محمد دعا کیجئے، آنٹی جی دعا کیجئے گا، فلاں سے دعا کیجئے، دعائیں دعائیں۔ کتنی تمنا ہے میرے سمیت آپ کی کہ اچھے لوگوں سے دعائیں لیں، پیاروں سے دعائیں لیں، استادوں سے دعائیں لیں۔ شاید ہی کوئی دن خالی جاتا ہوگا جب کئی لوگوں کے دعاؤں کے میسج نہ آ جائیں، یا دینے والے یا لینے والے یا مانگنے والے، اور وہ تو دعائیں دل کی تہوں سے لیتے ہیں، جو اپنی ذات کے تقاضوں سے اوپر اٹھ کر اللہ کے دین کے غم لگاتے ہیں۔ یا اللہ ان سب کے غم دور کرتے ہیں، ان کے کاموں کو خود بنا لے۔ یہ وہ دعائیں ہوتی ہیں جو منہ سے نہیں آتی، یہ دل کی رگوں میں سے نکلتی ہیں۔ لیکن جب یہ کہا جائے کہ انسان دعا کرے پتہ نہیں قبول ہوگی بھی کہ نہیں، اللہ نیک کی نہ کرے قبول، اللہ بد کی کر لے، اس کے فیصلے ہیں۔ لیکن یہاں ان فرشتوں کی بات ہے جو فرشتوں میں بھی سب سے اعلیٰ کیٹیگری کے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے۔ 8 فرشتوں کا ذکر ہم پڑھیں گے قیامت کے دن جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوں گے، اور ایسے فرشتے ہیں جو دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، بس ان کو بخش دے۔ نام لیں اپنے، آپ کا نام لے کے فرشتے کہ اللہ عفت کو بخش دے، اے اللہ سلمہ کو بخش دے، اے فلاں کو بخش دے، فلاں کو بخش دے۔ ڈرتے ہوئے نام نہیں لے رہی، کوئی سوچے گا میرا نہیں لیا، اس کا لے دیا۔ کن کو بخش دے؟ جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے۔ ہے کسی کو ان لوگوں کی خوش قسمتی پہ شک؟ یہ تو وہ فرشتے ہیں کہ جو حقیقت میں اپنے پیارے رشتوں سے بھی اوپر بڑھ جاتے ہیں۔ کہاں اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے لیے لا رہا ہے، وہ عرش پہ بیٹھے، آپ فرش پہ بیٹھے، آپ کے لیے دعائیں کریں۔ یاد رکھیں کہ ایمان کا رشتہ ہے ہی اتنا خوبصورت رشتہ، ہزاروں میل کا فاصلہ طے ہو جاتا ہے لمحوں میں۔ یہ نہیں ہوتا کہ کون کب اس قافلے میں داخل ہوا، کون چلا گیا، کون کدھر۔ یہ ایمان فاصلوں کو سمیٹتا ہے۔ جس طرح مومن ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے بیچ میں بھی ایمان کا رشتہ ہوتا ہے، اسی طرح فرشتے بھی ایسے لوگوں کے ساتھ قربت محسوس کرتے ہیں کیونکہ ایمان کا رشتہ دنیا کے ہر رشتے سے بڑا ہے۔ یہ تو خون کے اور نسب کے رشتوں سے بھی بہت آگے نکل جاتا ہے۔ آپ نے بھی قرآن اور دین کے ساتھ جڑنے کے بعد دوستیاں دیکھی ہوں گی۔ ایک دفعہ ہر جگہ کلاس میں روز آنے والوں کی دوستیاں دیکھیے، دیر تک چلتی ہیں، نہ گلے نہ شکوے نہ امیدیں، دل نہیں چاہتا چھوڑنے کو، چھوڑ کے جائیں تو جاتے انتظار ہے۔ اور جو ساتھ کرنے والوں کے لاڈ میں دیکھتی ہوں، اللہ سب کو دکھائے۔ تو علم کی محفلیں تو خوبصورت ہوتی ہیں، جو کام کرنے والوں کی محفلیں شرط ایک ہے کہ دل ملے ہوں، شرط ایک کہ مشن ایک ہو، شرط ایک کہ بدگمانیاں نہ ہو، شرط ایک لیگ پولنگ نہ ہو، اور فوکسڈ ہوں، دن رات ساتھ بیٹھ کر بھی دل نہ بھرے۔ اور اگر آپ کے پاس تو جابز اتنے اور کام اتنے اور آپ کہتے ہیں میں تو اس کے پاس بھی اس کے ساتھ، تو کلیش نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ 2 مالک کسی کے ہوں تو وہ غلام تو بیچارہ کسی کو خوش نہ کر سکے۔ تو یاد رکھیے فرشتوں کی دعائیں لینے کا طریقہ، لو یور جاب، لو یور ورک، اپنے اس سنسار اللہ ہونے پہ سجدوں میں سر رکھ دیں۔ ذمہ داران کا لفظ آپ کے ساتھ لگ گئے، اللہ کی قسم اس کا تمغہ گلے میں ڈال کر کبھی نہ اتاریں۔ آپ کی جگہ آپ سے اچھے نہیں، آپ جیسے تو آ جائیں گے، میری جگہ مجھ سے اچھے بہت آئیں گے، یہ میرا گمان ہے۔ نہ قدریاں نہ کریں ان رشتوں کی۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی جگہ کی چابیاں دے دی ہیں نا تو ان کا حق ادا کیجیے۔ عکاشہ کے ہاتھ میں اللہ کے نبی نے ایک لکڑی کی تلوار پکڑائی، وہ چمکتی ہوئی تلوار بن گئی، کہا عکاشہ بھی اس تلوار کا حق ادا کرنا۔ صحابہ کی کہانیاں تو پڑھیے، پھر آپ کو سمجھ آئے گا یہ آیتوں میں کس رشتوں کی بات ہے۔
اور دل میں بدگمانی اور لیگ پولنگ اور نیگیٹیوٹی اور یہ نہ ہو تو وہ نہ، وہاں خاک برکت ہوگی۔ تو یاد رکھیے، فرشتوں کی دعائیں لینے والے کام کیجیے۔ سن لیجیے ذرا ایک حدیث، پوری سناؤں گی چاہے آپ کا وقت اوپر چلا جائے، کیونکہ حدیث بڑی پیاری ہے۔ بخاری میں بھی ہے 6408 اور مسلم میں 2689۔ اور ابو ہریرہ جو سایہ بن کے اللہ کے نبی کے ساتھ چپکے رہتے تھے، ان کے ذریعے پہنچی۔ وہی لوگ کام کرتے ہیں جو فوراً اویلیبل ہوتے ہیں۔ کئی کے دن بات سننے والے نہیں، پڑھنے والے نہیں، رسپانس تو دیا کوئی نہیں۔ یاد رکھے اللہ کے نبی کو بھی غیب نہیں پتا تھا کہ اس وقت میرا فلاں ساتھی کدھر بیٹھا ہوا ہے۔ تو ابو ہریرہ کو رات کو پکارا، دن کو پکارا، وہ حاضر تھے۔ کیوں حاضر تھے؟ کیونکہ اپنے اوپر اور چیزیں نہیں لی ہوئی تھیں۔ ہم اتنی چیزوں میں اپنے آپ کو ڈال کر بعد میں کہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا۔ یاد رکھیے آپ کو موت کے وقت پتہ چلے گا آپ نے کیا غلط فیصلے کیے تھے، زندگی میں اگر نہ بھی پتہ چلا۔ کہا کرتے تھے کہ میں شادی نہیں کرتا اس لیے کہ کہیں میں بیوی بچوں میں پڑھ کر علم کی محفل سے دور نہ ہو جاؤں۔ اور ایسے اور بھی دیالے تھے۔ اللہ کے نبی کو گھر کے باہر آواز آئی ہلکی سی ہتھیاروں کی، جھانک کر دیکھا تو صحابی کھڑے ہیں ہتھیار باندھے ہوئے۔ اللہ یہ کیا ہو بھائی، آپ کیوں آگے؟ ہم ہوتے کہتے بیوی سے جھگڑا تو نہیں ہو گیا؟ نہیں اللہ کے نبی، صبح میں تو آپ کے پاس بڑے لوگ ہوتے ہیں، میں تو رات کو اس سوچ سے آ گیا کہ آپ کو کوئی ضرورت پڑ گئی تو میں کیا آپ کی مدد نہ کر دوں، میں آپ کے وضو کا پانی رکھ دوں، میں آپ کی دعائیں لے لوں۔ انس دعائیں لے لے کے چلے گئے۔ سب سے لمبی عمر پانے والے، دور صحابیت کی حد فاصل ہیں حضرت انس۔ 100 کے قریب ان کی نسل میں حافظ سے پوتے نواسوں کی صورت میں جنہوں نے دعائیں لیں۔ اللہ کے نبی نے دعا دی تھی اللہ انس کو برکت دے، اس کی مال اس کی اولاد میں برکتیں دے۔ تو یاد رکھیے یہ فرشتوں کی دعائیں ہوں یا دل سے نکلی ہوئی دعائیں، یہ ضائع نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ زائد فرشتے ایسے بھی ہیں جو چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ حدیث میں ان کا نام ہے سیارہ، سارا یسیر و سیرن سے، ان کا نام کیا؟ سیارہ، چلنے پھرنے والے، اور ذکر کی مجالس تلاش کرتے ہیں۔ تو جب وہ ایسی مجلس پا لیتے ہیں جس میں ذکر ہو تو ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ کون سا ذکر؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سب سے پیارا ذکر یہ قرآن ہے۔ اس سے مراد کی خود ساختہ ذکر کی محفلیں نہیں کہ وہاں فرشتے تو نہیں آئیں گے، بلکہ وہاں تو کچھ اور ہوگا جو اللہ کے نبی کے طریقوں کے خلاف سنتیں، خلاف سنت محفلیں ہوں گی۔ مراد جائیں کہ علم کی محفلیں، قرآن کی محفلیں۔ پھر یہ بھی بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، یعنی ان کو سایوں میں ڈال دیتے ہیں، یہاں تک ان سے لے کر آسمان دنیا کے درمیان کا خلا بھر دیا جاتا ہے۔ بس جب اہل مجلس واپس ہو جاتے ہیں تو یہ فرشتے آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ بخوبی جانتا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ کیا پوچھتا ہے؟ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ عرض کرتے ہیں ہم زمین میں تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں۔ دیکھیے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، پتہ ہوتا ہے آپ کو بات کا، لیکن آپ کا دل کرتا ہے ساتھیوں سے سنیں، انہوں نے کیا دیکھا، ان کو کیا پتہ چلا۔ بالکل وہی انداز ہے ادھر بھی کہ اللہ کو تو پتہ ہے، کوئی اس سے یہ نہ سوچے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہوتا جب تک کوئی بتائے نا۔ ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا لیکن اللہ کو تو پتہ ہے۔ پھر بھی انجوائمنٹ کے لیے، مزہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سناؤ بھائی کہاں سے آئے ہو؟ کہ اللہ تیرے بندوں کے پاس سے آئے جو تیری تسبیح، تکبیر، تحلیل اور تعریف کر رہے تھے اور تجھ سے سوال کرنے میں مشغول تھے، یعنی دعائیں مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مجھ سے کیا سوال کر رہے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں نہیں اے میرے پروردگار، یعنی نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ اس کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی۔ اللہ اکبر۔ وہ عرض کرتے ہیں اور وہ تجھ سے پناہ بھی مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مجھ سے کس چیز کی پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں رب تیری جہنم سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے میری جہنم کو دیکھا؟ وہ عرض کرتے ہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اور وہ تجھ سے مغفرت بھی مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً میں نے انہیں معاف کر دیا ہے اور انہوں نے جو مانگا میں نے ان کو عطا کر دیا، یعنی جنت، اور میں نے انہیں پناہ دی اس سے جس سے انہوں نے پناہ مانگی، یعنی جہنم۔ فرشتے عرض کرتے ٹھہرے اللہ نہیں، یعنی فرشتے ایک دم روکتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں رب ان میں فلاں بندہ گناہ گار بیٹھا ہے، وہ وہاں سے گزرا تو ان کے ساتھ بیٹھ گیا، یعنی نیت ہی نہیں تھی، وہی بات کہ مروت میں آ گیا، اب نہ گئی، آج بھی نہ گئی تو پھر وہ کہیں گی کہ آج بھی نہیں آئی۔ کئی دفعہ علم کی محفلوں میں ایسے لوگ آتے ہیں
صرف اس لیے آگے کہ اب نہ نہیں کر سکے، تو فرشتے تو سوچتے ہیں کہ ان کو نہ بخشا جائے، لیکن ذرا سنیے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اسے بھی معاف کر دیا، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی محروم نہیں کیا جاتا۔ یہ ہے اچھی صحبتیں، یہ ہے اچھی دوستیاں۔ بغیر نیت کے آئے، بغیر دوپٹوں کے آئوں کو بھی اللہ بخش دیتے ہیں۔ سہیلیوں کی خوشی کے لیے آئے، آگے سے بازار جانا ہے، ساتھ لے کر کسی کو جانا ہے، پھر بھی آگے کوئی چیز، کوئی کھانا، کوئی دہی بلے ڈراپ کرنے آگے، اللہ ان کو بھی محروم نہیں کرتا۔ ان مجلسوں کی قدر کیجیے۔ یہ محفلیں، آج لوگ کہتے ہیں ہم بیمار ہیں، حالانکہ بیماریوں کا علاج ان فرشتوں کی دعاؤں میں تھا۔ آپ نے چھٹی کر کے گھر میں لے کے کیا تیر مار لیا؟ آپ ان دعاؤں کو لینے کے لیے بیماریوں میں آ جایا کریں، پریشانیوں میں آ جایا کریں، دکھوں اور خوشیوں میں آ جایا کریں، تاکہ آپ کو فرشتوں کی یہ دعائیں ملنے لگیں۔ اور یاد رکھیے، کچھ فرشتے تو اللہ نے بنائے اس لیے کہ وہ ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں، کچھ سارا دن گھومتے رہتے ہیں کہ دیکھیں علم کی محفلوں کو ڈھونڈیں اور وہاں چلیں۔ اور یاد رکھیے یہ حدیث قدسی بھی ہے، کیا مختلف الفاظ سے خوبصورت طرح سے ملتا ہے۔ تو علم کی محفلوں میں آنے کی اتنی اہمیت جس کی ہم نہ قدریاں کرتے ہیں۔ تو ایک جملہ اپنے نوٹس میں لکھ لیجئے، علم کی محفلوں سے دوری، فرشتوں کی دعاؤں سے محرومی۔